نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الحنين الرفيق الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں آج پھر ہم تمام تحریک منہاج القرآن کراچی کے زیر اہتمام مرکز دعوت و تربیت جامعہ مسجد رحمانیہ میں ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس دوسری نشست میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، جس میں دور و نزدیک سے آئے ہوئے جملہ سادات اعزام، ذکر اور علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، جملہ سامعین درس عرفان القرآن کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص آج صدارت فرما رہے ہیں اور ہماری اس بزم کو رونق بخشی، جہاں علماء کرام سادات وہاں رحمانیہ مسجد رحمانیہ ٹرسٹ کے چیئرمین، پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی صدر محترم جناب قاضی زاہد حسین صاحب، صدر منہاج القرآن کراچی محترم المقام عزت مآب مسعود عثمانی صاحب، ناظم منہاج القرآن کراچی عتیق چشتی صاحب، امام جامع مسجد حاضہ قاری راشد علوی صاحب، دیگر اسٹیج کی زینت معزز قائدین علماء کرام، بالخصوص گلشن منہاج آغوش کے مہکتے پھول، یوتھ لیگ ایمیشن، بالخصوص ویمن لیگ کی کثیر تعداد میں ہماری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں۔ آج ہمارا درس عرفان القرآن باقاعدہ آغاز ابتدائی نشست کے بعد، جس کا انتخاب ہم نے آپ کے مشورے سے قرآن مجید کی 114 سورتوں سے آخری سورت سے آغاز کیا ہے، اور جو ساتھی موجود نہیں تھے، وجہ انتخاب یہ ہے کہ یہ وہ کامل سورتیں ہیں جو اکثر ہم میں سے لوگوں نے یاد کی ہیں، اور یہی ہم نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ یوں تو قرآن کا ہر حرف سیکھنا چاہیے، ترجمہ تفسیر جاننا چاہیے، مگر یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا ہمیں اصبر ہونے کے ساتھ ترجمہ تشریح، تاکہ تلاوت دوران نماز لذت محسوس ہو کہ میں رب سے کیا بات کر رہا ہوں۔ وہاں مشاورت سے علماء کرام اور حاضرین کی مشاورت سے سورہ ناس میں نے تو تلاوت کر لی، مگر میں نے گزارش کی تھی کہ جن کو نہیں یاد وہ اس ایک ماہ میں یاد کر کے تشریف لائے۔ سو میں اگر پوچھوں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورہ ناس یاد ہے، سنوں گا نہیں، صرف پوچھ رہا ہوں
کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورہ ناس یاد ہے؟ وہ دائیں ہاتھ مجھے دکھا دیں۔ قل اعوذ برب الناس، ماشاءاللہ سورت آتی تو مجھے بھی ہے، مگر حفاظ اور قرآ کی موجودگی میں بھی ڈر کے پڑتا ہوں کہ کہیں کوئی تلفظ آگے پیچھے ہو جائے، کوئی کلکل آگے پیچھے ہو جائے، تو حفاظ اور قرآن کے کان ہمیشہ اس تلاش میں۔ مگر حسن قرآن یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن کی تلاوت ایسے کرو جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی تو قاری باسط نہیں بن سکتا، ہم میں سے ہر ایک تو قاری راشد بھی نہیں بن سکتا، مگر ہمارے تلفظ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم لحن جلی سے بچیں۔ تھا اور سین میں فرق، را اور زال میں فرق، یہ بنیادی چیزیں ہمیں فرق آنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے، صرف 4-5 منٹ آپ کی سماعتوں کی نظر میں کروں گا۔ امام جامع مسجد حاضر محترم جناب قاری راشد علوی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور ہمیں تلفظ کے ساتھ مختصر سے وقت میں یہ دہرا دیں تاکہ ہم اپنی غلطی نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا درس کا حصہ ہوگا، آپ یاد کر کے آئیں گے، یہاں قاری صاحب ہمیں دہرا دیں۔ قاری صاحب پڑھیں گے ایک آیت، ہم ان کے پیچھے دہرائیں گے جس طرح بچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔ اس سورہ مبارکہ میں سین اور قاف، غنہ اور اخفاء قرات کے یہ مین اصول ہیں۔ جس نے غنہ، سین اور قاف کا دھیان رکھ لیا، باقی صورت میں اتنی بڑی غلطی کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید محبت سے اور صحیح طریقے سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ناس ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورہ 114، اور نزول کے اعتبار سے یہ آخری نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر ہے 21، 114 اور 21۔ یہ ترتیب الحم سے لے کے ناس تک یہ بھی بشری نہیں ہے، یہ بھی وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ قرآن اترتا ضرورت کے مطابق تھا کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو وہی دے کے بھیجتے، مگر جب قرآن کو ترتیب دینے کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خود ترتیب بتائی تو اسی سورہ پر قرآن کا اختتام فرمایا۔ 6 آیتیں ہیں اس کی، اور غالب گمان اور جس پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، مگر ایک شان نزول ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے،
مکی اور مدنی ایک اسلوب ہے، اور ظاہری معنی یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہیں، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن میں جب آپ تلاوت کریں گے تو اوپر مکی لکھا ہوا، مگر ایک شان نزول ہے جس کی وجہ سے اس کو سورہ مدنی کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ اس کا شان نزول کا ایک معروف واقعہ ہے جس کو کئی ائمہ نہیں مانتے مگر وہ موجود ہے، اور کئی شان نزول بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہو اور دوبارہ پھر مدینہ میں جبرائیل علیہ السلام وقت کے مطابق دوبارہ آئے۔ سو مکہ کا جو شان نزول ہے وہ اپنی جگہ پر ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے اسلام کو برکت عطا فرمائی، اسلام پھیلنے لگا، اور جب اسلام کے دشمن اسلام کو نہ روک سکے تو ایک دن اطلاع آئی اور جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ پر یہودیوں نے جادو کرایا ہے۔ جادو وسط تھا یا نہیں تھا یہ جدا ہے، مگر یہودیوں کی یہ ناپاک سازش ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور وہ فلاں کنویں میں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو یہ بات خفیہ رہتی، جادو کو بے اثر رب کی ذات کر سکتا ہے، طاقت اور تقدیر والا وہی ہے، مگر ظاہر اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پر اثر نہیں کیا مگر جادو ہے۔ جادو کے ذریعے تکالیف دی جاتی ہیں تاکہ اس طریقے سے امت کے پاس جادو کے خلاف ایک قوی ہتھیار آ جائے، عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، لٹیروں کے پاس جا کے بھاگ دور لٹانے نہ پڑے، بلکہ ڈائریکٹ سنت مصطفیٰ اور حکم خدا بندے کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ تب ہو کہ قرآن سے بھی تعلق مضبوط ہو، اللہ پر بھی توکل اور یقین ہو کہ اللہ جل مجدہ نے اس کلام میں طاقت رکھی ہوئی ہے، جو جنات سے بھی بڑھ کر ہے، جو شیاطین سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن جادو پر بھی غالب ہے، نظر بد پر بھی غالب ہے، انسان جیسے کافر دشمن پر بھی غالب ہے۔ ارے بعد خدا کے زمین پر اگر کوئی خدائی طاقت موجود ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ جس طرح کوئی اسلحہ پڑا ہو اور اسے استعمال وہی کر سکتا ہے جس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہو، تلوار خود سے دشمن نہیں مار سکتا، تلوار خود سے گردنیں نہیں کاٹتا، ارے جس کو تلوار ذریعاتی ہو وہ ایک ہاتھ سے دو ٹکڑے کر کے دشمن کو شکست دے دیتا ہے۔ سو قرآن بھی ایک ہتھیار ہے، جاہلیت کے خلاف، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، جادو کے خلاف، نظر بد کے خلاف، شیطان کے خلاف، تمام کے خلاف۔ محترم میرا مفتی مکرم خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی سے خدا کو بھیجا، اور وہ جو جادو کیا گیا تھا وہ منگوایا، وہ جو چیزیں وہ منگوایا، اور یہ دو آیتیں، یہ دو سورتیں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، اس پر گرہیں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی آیت پڑھتے اس جادو کی گرہن خود بخود کھلتی جاتی، ادھر سورہ مکمل ہوئی، 6 آیتیں مکمل ہوئی، ادھر سارے کا سارا جادو خود ختم ہو گیا، اور ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہاں جو دو اختلاف ہیں، کچھ ائمہ کا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ نبی مکرم پر جادو نے اثر کیا، انہوں نے ادب احترام اور مقام نبوت کی وجہ سے یہ موقف اختیار کیا۔ بالخصوص میں کہ جادو سے تعلق رکھنے والے ساتھی بالکل اس بات کو نہیں مانتے، مگر طاقت اور اثر دوا کی ہو یا دعا کی ہو،
جادو کی ہو یا نظر بد کی ہو، جو کچھ ہے یہ من اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر نہ بھی کیا، جیسے اللہ چاہتا تو کبھی بھی نبی مکرم کا دندان مبارک شہید نہ ہوتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا میں مصطفیٰ کی حفاظت کروں گا، مگر چہرہ بھی زخمی ہوا، خون بھی بہا، جوتے مبارک تک پاک خون پہنچ گیا، پتھر بھی لگے، سب کچھ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی حفاظت کہاں گئی؟ کیوں دندان شہید ہوا؟ اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ کیوں تلوار لگا؟ کیوں نبی مکرم کو زہر دیا گیا؟ چونکہ میرے آقا بشر بن کے آئے تھے، اور یہ ساری بشری احتیاجات ہیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیجیے، ان کو بتا دیجیے، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا اور نبی کی وساطت سے ہمیں بھی حکم دیا کہ یہ دعا سیکھو۔ رب چاہتا ہے کہ یہ دعا تم پڑھو، یہ دعا تم سیکھو۔ رب کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی کہ یہ سیکھیں۔ ناس کہتے ہیں انسان کو، لوگوں کو ناس۔ اس قرآن مجید جہاں ختم ہوتا ہے وہ من الجنۃ والناس، یہ تو آخری سورہ ہے نا، پھر آخری لفظ کو پوچھے وہ بھی ہے لوگ، یعنی قرآن جہاں ختم ہوگا وہ لوگ ہیں۔ ائمہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ بات ختم کر کے رب نے فرمایا کہ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ سوالات پیغمبر، رب کا ذاتی کوئی نہیں ہے، اے لوگوں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ بات ہی بس جیسے کہتے ہیں میں مکتی مقام، بات ختم کر دی، ناس، یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے، محبوب بھی، کلام بھی، وہ جو جنت کی بات کرتے ہو وہ بھی سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ قرآن بھی تیرے لیے ہے۔ لفظ ناس پر قلم کی نوک ختم، اب رب کا کلام نہیں آئے گا۔ وہ جو آخری لفظ جبرائیل لایا ہے وہ بھی تیرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، ناس۔ اس سورہ مبارکہ میں ناس 5 بار، اور علماء کرام تشریف فرما ہے، ایک دفعہ نام آ جائے بعد میں زمینوں سے کام کر سکتا ہے، بعد میں زمینوں سے کام کر سکتا ہے۔ میں کہوں کہ آج نقابت علامہ ایاز صاحب، پھر کہوں دعا بھی یہی فرمائی، آپ کو الوداع بھی یہی فرمائی، اب مجھے بار بار ایاز کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی میں بھی اس کو ضمائر کہتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا قل اعوذ برب الناس، مالک الناس کی بجائے ضمیر ہوتی، الہ الناس کی بجائے پھر نام لیا، پھر لوگوں، پھر نام لیا، 5 بار نام لیا۔ سو قرآن میں اگر حمزہ بھی آیا ہے، زبر زیر اور نقطہ بھی آیا ہے تو اس کا بھی اپنا پیغام ہے، وہ بھی بغیر بجا کے نہیں آیا۔ ایک لفظ بار بار آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک بار آیا ہے کافی، مگر آگے 2 لفظ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ یلتقیان، کہہ کے پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک لفظ کے بعد پھر وہی۔ سو کتنی بار ایک سورہ میں لوٹ آیا، یہ نہیں کہ لفظ نہیں تھے، مگر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دوسری بار پڑھیں گے تو مزید کرم ہوگا اور ایک اور راز کھل جائے گا۔ سو قرآن میں آخری سورہ میں 5 بار لفظ ناس آیا ہے۔ اس آیت کے درس قرآن میں کوشش کریں گے کہ 5 کو ہم دیکھ لیں گے، 5 بار اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا آپ فرمائیے قل اعوذ برب الناس، حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں آپ عرض کیجئے میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر دیکھیں یہاں ہوتا قل اعوذ باللہ، اللہ کا نام آیا، بات تو پوری، مگر اللہ رب العزت نے اپنا نام نہیں لیا۔ قل اعوذ باللہ، اللہ کا ذاتی نام تو بڑا ہے نا، سب ناموں میں سے بڑا نام اس میں اللہ،
بات ختم ہو رہی تھی، قرآن کا اینڈ ہو رہا تھا. اگر عقل سے پوچھیں یا ادب والوں سے پوچھیں، وہ کہے گا قل اعوذ باللہ، مگر اللہ نے فرمایا قل اعوذ، پھر بات بے رب پہ ختم ہو جاتی. قل اعوذ برب، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں رب کی پناہ مانگتا ہوں. بالناس فرمایا کہ لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ساروں کا رب اللہ، ساروں کا رب اللہ، جنات کا بھی، فرشتے کا بھی، چرند کا، پرند کا، ہر کسی کا رب ہے رب العالمین، ہر کسی کا اللہ رب ہے. مگر جب یہاں قرآن ختم ہونے پر آیا اور جب آخری باتیں تھی، جب آخری کلمات تھے، فرمایا رب تو ساروں کا ہے، مگر آپ دعا مانگیے جہاں رب کو یاد کیجئے وہاں رب کے بندوں کو بھی یاد کیجئے. رب نے بندوں کا نام لیا. جب بندہ پراؤڈلی کوئی تعارف کراتا ہے تو کہتا ہے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا شاگرد ہوں. اپنی پہچان نہیں ہوتی تو اپنے استاد کے نام کا، میں مجدد الفسانی کا مرید ہوں، میں الشیخ عبد القادر گیلانی سے نسبت رکھتا ہوں. گویا اپنا تعارف کسی کی وجہ سے کرانا. یہاں خالق کائنات نے صرف اپنا نام نہیں لیا جو کسی نسبت یا تعارف کا محتاج نہیں تھا. رب نے ناس کہا، نہ مومن کہا، نہ صالح کہا، نہ نبی کہا. یہ بھی ہے اللہ نے ساری انسانیت کا کہا. یہ حضرت انسان کے عزت کے لیے تھا کہ اے رب کے خلیفہ، رب تجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا. رب چاہتا یہ ہے جہاں اللہ کی عزت کی جائے وہاں رب کے خلیفے حضرت انسان کا بھی نام لیا جائے. یہ انسان کی عظمت ہے، یہ انسان کی عزت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام سے حضرت انسان کے نام کو جوڑا ہے، تعارف کرایا ہے کہ یہ میرا ہے. گنہگار ہے یا خطا کار ہے، انسان کو کمتر نہ جان، انسان کو فضول نہ جان. یہ جیسا بھی ہے انسان تو ہے، اور انسان سے رب کو پیار ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر بندہ صراط مستقیم پر چلے اور جنت اس کا انتظار کرے. 5 بار رب سے ناز کیا. میں کوشش کروں گا کہ میں سمیٹوں اور کوئی چیز باقی نہیں ہے. رب پہلا جو ذکر کیا اللہ نے اپنے آپ کو رب فرمایا، اپنے نام کی بھی بجائے رب فرمایا. جو نام ہے نا اس میں روب ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، اور جو صفات ہوتی ہیں اس میں جمال ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتا ہے. اللہ اس کو کہتے ہیں، اس میں جلال ہوتا ہے. اور دیگر لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام بڑے پیارے ہیں. اور رب یہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے. قل اعوذ برب الناس، آخری سورت کے لیے بھی رب نے فرمایا رب. اور جو قرآن کے انتخاب کے لیے بھی اللہ نے پہلی صفت ربوبیت کا جب آغاز کیا تو فرمایا الحمدللہ رب. وہاں بھی 100 صفات تھی مگر آغاز بھی ربوبیت سے کیا اور قرآن کا اختتام بھی ربوبیت پہ کیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، بلا وجہ پالنے والے کو، ضرورت پوری کرنے والے کو. ایک ہوتا ہے کھلانے والا، صرف رب کھلانے والا نہیں ہوتا. رب اسے کہتے ہیں جو پہلے ضرورت جانے پھر کھلائے. وہ ماں ہے جو جانتی ہے کہ اب بچے کو پانی چاہیے یا بچے کو کھانا چاہیے، اب بچے کو دودھ کی ضرورت ہے یا بچے کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے. اندھیرے میں ماں جان لیتی ہے اب بچہ دودھ مانگ رہا ہے، اب بچہ کپڑے بدلنے جا رہا ہے. سو رب حقیقی ہے وہی جو ضرورت جانے انسان کو کیا ضرورت ہے. اب اسے نیند کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے. رب صرف 2 لقمے کھلانے والے کو نہیں کہتے، ہر ضرورت کو بنا معاوضہ لیے جو پورا کرتی ہے وہ رب ہے. اور وہ صرف انسان کا نہیں، آغاز کیا الحمدللہ، تعریفیں ساری اس کی جو سارے جہان کو پال رہا ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے. اور بات ختم کی، پالتا ساروں کو ہو. مگر انسان یقین
یقین کر. بڑا غور آگے جو میں جملہ کرنے لگا ہوں. اللہ پالتا سب کو ہے, چڑیا کو, طوطا کو, مینا. اللہ پالتا ہر کسی کو ہے, مگر یقین کر لے اللہ باقیوں جس کو بھی پالتا ہے وہ انسان کی خاطر پالتا ہے. جس کو بھی پالتا ہے وہ انسان کی خاطر پالتا ہے. کچھ سے دودھ دلا رہا ہے, کچھ سے گوشت دلا رہا ہے, کچھ سے نغمے سنوا رہا ہے, کچھ سے خوشبو دلوا رہا ہے. فرشتے انسان کی خدمت میں سب کچھ پالتا سب کو ہے, مگر باقیوں کو پالتا ہے انسان کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, اور انسان کو پالتا ہے اپنے سجدہ رحمان کے لیے. باقیوں کا پالن ہار بھی وہی ہے. سو بات شروع بھی رب سے کی الحمدللہ ربوبیت سے, اور ختم بھی ربوبیت کا. اور یہ اتفاق نہیں ہے. قرآن کا جب درمیان کھولیں گے, درمیان قرآن کا کھولیں گے, آدھا پیغام ادھر کر لیں آدھا ادھر کر لیں, وہاں پھر کیا ذکر ہے کہ جب بندہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب بندہ کہتا ہے نا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اسی پر ڈٹ جائے کہ رب وہ ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر تتنزل علیہم الملائکہ, فرمایا جو مجھے رب مان لے پھر رہتا وہ زمین پر ہے, میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع کر دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب ہم سے لے کے ناس تک رب نے پہلے دیا ہے کہ یہ پلنے کے خوف سے نکل کر تو مرا جا رہا ہے, میں کھاؤں گا کہاں سے, مجھے کون پالے گا, میں زندگی کیسے گزاروں گا. وہ رب جب کل کائنات کو پال سکتا ہے تو اپنے خلیفے کو کیوں نہیں پالے گا, اپنے انسان کو کیوں نہیں پالے گا, اپنے محبوب کو کیوں نہیں پالے گا. سو گارنٹی میں ربوبیت دے دی کہ پلنے کی فکر نہیں کرنی, پیٹ کی فکر نہیں کرنی, فکر تو رب کے رضا کی کر, تو رازق کو راضی کرتا ہے, رزق خود تیرے گھر آتا رہے گا, رزق خود تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین کہہ کے آغاز میں ربوبیت کا یقین دلایا, اور جب سارا قرآن بیان کر لیا فرمایا قل اعوذ برب الناس. دین پڑھانے کے بعد, دین سکھانے کے بعد آج بھی میں لوگوں کو پالا. خیال آئے کہ تیرے سجدوں کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے, تیری تسبیحوں کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے, وہ اور فضل ہے. وہ تو آج بھی کافر کو بھی پال رہا ہے, غیر مسلم کو بھی پال رہا ہے, لوگوں کو پال رہا ہے. سو پہلے صفت رب سے آغاز کیا ہے. جی میرا اور بھی چاہتا ہے مگر بہت مجبور ہوں. اگلی صفت بیان فرمائی مالک الناس, جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. پہلے رب, پھر بادشاہ, پھر فرمایا الہ الناس, پھر معبود. رب ربوبیت, بادشاہ اور عبدیت معبودیت. پہلے فرمایا میں رب ہوں, ایک خوف ختم کیا, پھر کھانے کا تجھے ملے گا, بعد کھانے کا پھر ایک فکر ہوتی ہے مجھے سنبھالے گا کون, میرا کیا بنے گا. فرمایا کھلاؤں گا بھی میں اور کل کائنات کا بادشاہ بھی میں ہوں, تو میری پناہ میں آ, دنیا کے بادشاہ تیرے قدموں میں آ جائے گے. تو مجھے بادشاہ مان کے تو دیکھ, تو مجھے مالک و مختار. کئی لوگ کھاتے رب کے ہیں, گاتے کسی اور کے, کھاتے رب کے ہیں, مالک کسی اور کو مانتے ہیں, کھاتے رب کی ہیں, بادشاہی کسی اور کو دے دیتے ہیں. میں رب تجھے کھلائے گا, مگر تیرا یہ حق بنتا ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گن گائے. تو رب کو بادشاہ اور مالک بن لے, رب تجھے اپنے زمانے کا بادشاہ بنا. ربوبیت, آگے معبودیت, الہ الناس. اچھا یہ جو کھانے پینے میں بھی ہے اس میں بھی ظاہری سبب ہے, اور بادشاہ کے کیمپ میں آ جانا, بادشاہ کے پاس جب بندہ آ جاتا ہے کہ میرا ایک بادشاہ, پھر دنیا سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب بادشاہ کے ساتھ لو لگ جائے تو پھر بندہ کس سے ڈرے.
پہلے کھانے پینے کے خوف سے آزادی دلائی، اب جان، زندگی اور حفاظت کی گارنٹی دے دی۔ اب فرمایا الہ الناس، یہ دو کام جب تیرے حل ہو گئے، کھانے پینے کا، جان کی حفاظت کا، اب کیا؟ اب تو عبادت کر، تو عبادت کرے گا، تو رب کا ہو جائے گا، رب تمہارا ہو جائے گا۔ الہ الناس، اس میں روحانیت ہے۔ دونوں پہلے معنی میں ظاہری ایفرٹس تھی، اس میں عبادت ہے۔ تین صفات اللہ نے، اور ان کو ذرا جوڑیے نا، پہلے پلنا، پھر حفاظت، پھر عبادت۔ جس بندے کو جان کی حفاظت نہ ہو، اور آپ اسے کہیں نماز پڑھو، جس بندے کو قتل ہونے کا خوف ہو رستے میں، آپ اسے کہتے ہیں جا کے حج اور عمرہ کرو۔ جس بندے کے گھر میں 2 لقمے کھانے کے نہ ہو، اور آپ اسے کہیں کہ اوروں کو کھلاؤ، صدقہ دو، آپ اسے کہیں نمازیں پڑھو، کہ پیٹ، کھانا، پھر جان کی حفاظت، یہ 2 کام ہو جائیں تو اب وہ کون ناشکرا ہوگا کہ اگر تیرا کھانے کا مسئلہ بھی حل ہے، تیرا جاب، تیری دکان، تیری زمین، تیرا روزگار چل پڑا ہے، اور اب تجھے جان کی حفاظت بھی مل گئی ہے، اب چاہیے یہ کہ تو ساری رات رب کے حضور سجدوں میں گزار دے۔ اب تو کوئی چیز رہ نہیں گئی نا، اب تو اللہ کی عبادت کر۔ ترتیب سے بتا، اگر تیرے پاس کھانے کو رزق نہیں ہے، پھر اگر تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو تیرے پاس دلیل تو ہوگی کہ میرے پاس کھانا نہیں تھا، میں کیا سجدے کروں۔ اگر تجھے جان کا خوف تھا تو کہا مجھے مولا جان کا خوف تھا، میں کیسے سجدے کروں؟ کہا یہ 2 پہلے کام اگر تیرے ہیں، ہم میں سے 99% 100% لوگوں کے پاس کم یا زیادہ یہ دونوں چیزیں ہیں، ہمیں کھانے کو بھی مل جاتا ہے، اور جان کی حفاظت گھر کی چھت ہے، ماں باپ کا سایہ ہے، دوست احباب کی حفاظت ہے، وہ رب کی بادشاہی بھی میسر ہے، رب کی ربوبیت بھی میسر ہے۔ اب چاہیے کہ اس رب کی پناہ میں آ جا جو عبادتوں کے لائق ہے۔ اس تینوں کی ترتیب میں اللہ رب العزت نے جو راز رکھا ہے، مفسرین کرام نے بڑی گفتگو کی ہے اس پر۔ پہلے ناس کا کیا معنی ہے، پھر 5 ناس ہے نا، قل اعوذ برب الناس 1، ملک الناس 2، الہ الناس 3، پھر الذی یوسوس فی صدور الناس 4، من الجنۃ والناس 5۔ یہ زندگی کے 5 سٹیج ہیں۔ ربوبیت سے جس کو جوڑا، پلنے کی، توجہ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب بندہ بچپن میں ہوتا ہے، ماں کی ضرورت کہ کوئی چبا کے کھلائے، کوئی دودھ پلائے۔ پہلے ناس میں انسان کا بچپنا ہے۔ مالک الناس جب جوانی چڑھتی ہے نا، جوش آتا ہے، پھر کوئی لگام چاہیے، پھر کوئی قانون چاہیے۔ مالک الناس کا پہلا سٹیج بچپن کا ہے۔ ملک الناس میں جوانی ہے کہ جب بندہ جوان ہوتا ہے کوئی قانون چاہیے، کوئی ڈنڈا چاہیے، کوئی لگام چاہیے۔ الہ الناس جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو خود بخود عبادت کی طرف آ جاتا ہے۔ تو جو معبودین کی عبادت والی ہے، یہ بچپن، جوانی اور بڑھاپا، 3 سٹیج انسان کے بتائے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ یہ جو 5واں سٹیج ہے کہ یہ شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں ناس سے مراد عام لوگ نہیں ہے، شیطان برے لوگوں کے دلوں میں وسوسے نہیں ڈالتا، شیطان نیک بندے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جس کے دل میں صالحیت ہو، جس کے دل میں قبر کا خوف ہو، جس کے دل میں عبادت کا ذوق ہو، شیطان اسی دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جو تیسرا ناس ہے، اس سے مراد رب کے نیک صالح ولی اللہ ہوتے ہیں، نیک صالح ولی اللہ، اور من الجنۃ والناس، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو 5واں ناس ہے جس پہ قرآن ختم ہو رہا ہے، زمین پہ وہ شریر لوگ ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ آخری ناس سے مراد شریر انسان، درمیان والے ناس سے مراد صالح،
اور الہ الناس بوڑھے، مالک الناس جوان، اور برب الناس میں بچپن. گویا اللہ نے انسان کی ساری صورتیں بیان کر دی کہ بچپن میں بھی ذمہ دار تیرا اللہ ہے، جوانی کو بھی اللہ سنبھالے گا، بڑھاپے کو بھی اللہ سنبھالے گا. تو صالح ہے پھر بھی رب کے پناہ میں آ، تیری اور تیری عبادت کی حفاظت بھی اللہ کرے گا. اور اگر تو شیطان کے ہاتھیں لگ گئی، شرارت کے رستے پہ آیا، پھر بھی پلٹ گا. ایک بار توبہ کر، تو جتنی توبہ اچھی کرے گا رب تجھے ولایتیں بھی عطا فرما دے گا. ہر سٹیج کی پناہ رب کے پاس. 5 ناس کا میں نے ذکر کیا، رب، مالک الناس، الہ الناس، کہ پہلے وہ، اب میں ترجمہ حضور شیخ الاسلام کا آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میں سمیٹوں، وگرنہ اسی طرح ہم لفظوں میں گم رہے تو ایسا نشہ ہے پتہ نہیں کتنا وقت بیت جائے. حضور شیخ الاسلام ترجمہ فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے تاکہ پھر اس کی تصدیق کی طرف آئیے کہ قل اعوذ برب الناس، آپ عرض کیجئے میں سب انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس، وہ جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے. اب ناس 3 بار آیا ہے، حضور شیخ الاسلام نے 3 بار ترجمہ بدلا ہے. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ انداز، شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر جانے والا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ انداز جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ 6 آیتیں اکٹھا بیان اس لیے کر دیا تاکہ آگے آسان ہو. اس وقت ہم پہلی آیت، تینوں آیتوں کو ملا کے، کہ ان پہلی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات کو بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے. یہ 3 طرح کا تعلق ہے بندے کا رب سے اور رب کا بندے سے. 3 طرح کا تعلق ہے. یہ 3 تعلق کیا ہے؟ تصوف کی آنکھ سے دیکھیں. ایک بندے وہ ہیں جو صرف رب سے مانگتے ہی رہتے ہیں، مولا کھانا دے دے، مولا بچے دے دے، مولا دولت دے دے، دکان دے. یہ کھاؤ پوت ہے پنجابی. یہ صرف نہ ملے تو روتے ہیں، مل جائے. یہ بھی ایک نفس کی قسم ہے، یہ خواہش ہے. یہ رب سے مانگتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ بندے کو نفس امارہ کہلاتا ہے. خود غرض اپنا مطلب، یہ نفس امارہ. مگر اللہ پھر بھی پالتا ہے، اللہ پھر بھی دیتا ہے. کبھی بھی یہ آواز نہیں آئی کہ پچھلے 10 دن سے نمازیں نہیں پڑھی اور رزق مانگ رہا ہے. پورے 1 سال سے مسجد کے قریب نہیں آیا اور بیٹا مانگ رہا ہے. کبھی بھی نہیں. یہ پہلا نفس کا سٹیج تھا کہ بندے کا اللہ سے تعلق، رب پھر بھی تعلق نبھا رہا ہے. فرمایا ایک وہ ہے جو کھانے کے بعد اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں. آپ کہیں گے کہ کیا کھانے والے نہیں مانتے؟ جب بندے کا کوئی مالک ہو نا، باس ہو، چیف ہو، سربراہ ہو، بندہ ڈرتا ہے. اگر باپ کو مالک، ماں کو مالک مانے نا تو بچہ ڈرتا ہے. لیٹ ہو جاؤں گا تو بابا ناراض ہو جائے گا، گھر نہ گیا تو ماں ناراض ہو جائے گی، مارے گی مجھے. جوان بیٹا یہ بات کرے وہ طاقت میں کم نہیں ہوتا، در حقیقت وہ ماں باپ کو مالک مان چکا ہوتا ہے. قوانین ملک کے ہو، جہاں جب بندہ کسی کو مالک مان لیتا ہے تو اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اس کے راضی ہونے، اس کے قوانین اور حکم کا خوف ہوتا ہے. سو پہلا درجہ وہ تھا کھایا پیا، نہ باپ کی حیا کی نہ ماں کی حیا کی. گھر آیا جو پکا کھایا پیا چلا گیا، نیند آئی سو گیا. یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جسے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی. کھایا پیا اور گیا. دوسرا وہ ہوتا ہے کھاتا پیتا بھی باپ کے گھر سے ہے، پھر باپ کا حکم بھی مانتا ہے. اگر کوئی غلطی بھی کرنی ہو تو چوری چھپے کرتا ہے، آنکھ بچا کے کرتا ہے. لیٹ آ جائے تو ڈر ڈر کے آتا ہے کہ بابا کو پتہ نہ چلے. خطرہ ہوتا ہے. یہ جب دل میں پیدا ہو جائے یہ رب کو مالک ماننے والے ہیں. اس نفس کو کہتے ہیں لوامہ، یعنی اپنا نفس بندے کو ملامت کرے کہ دیکھ بندے آج تو نے نماز نہیں پڑھی،
دیکھ بندے آج تم نے پھر جھوٹ بولا، دیکھ بندے آج تو پھر اللہ کو یاد کرنا بھول گیا۔ نفس جو جن کے دلوں کو زنگ لگ جائے، جو سمن مکمن والے ہوتے ہیں، ان کا نفس انہیں ملامت نہیں کرتا، گناہ پر وہ خوش ہوتے ہیں، چوری پر، نمازوں کی قضا، جو کچھ بھی غلط کرے ان کا نفس انہیں ملامت نہیں کرتا، وہ امارہ والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں کہ اندر سے آواز آئی جھوٹ کیوں بولا، نماز کیوں چھوڑی، اگلے کا دل کیوں توڑا، کسی بہن پر الزام کیوں لگایا۔ جب تک یہ نفس زندہ رہے، یہ بھی نوامہ ہے، یہ بندہ توبہ کے قریب ہوتا ہے، یہ بندہ رحمت کے قریب ہوتا ہے، بس ذرا سی کلک کی دیر ہوتی ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، رب سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور تیسرا ہے الہ معبود، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبدیت کہتے ہیں تذلل کو، انتہا درجے کی عاجزی کو، کسی کے قدموں میں گر جانا، جزا سزا کے بھی علاوہ۔ اور عبدیت اور عبادت بنا محبت کے نہیں ہو سکتی، بنا محبت کے جو عبادت ہوتی ہے وہ فقط پریکٹس ہوتی ہے۔ غلامی کس کو کہتے ہیں؟ بغیر تنخواہ کے مالک کو، غلام جو ہوتا ہے بغیر تنخواہ کے مالک کو راضی کرتا ہے، مالک کھلائے اس کی مرضی، نہ کھلائے اس کی مرضی، پہنائے مرضی، اس کو غلام کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں۔ اسی کو شریعت میں عبادت کہتے ہیں کہ پہلے میں امارہ تھا، دوسرے میں لبامہ تھا، ایک وقت ہوتا ہے ملے نہ ملے میں نے عبادت کرنی ہے، جنت دوزخ کی پرواہ نہیں، میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب زندگی لوجہ اللہ ہو جائے، ساری زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے گزارتے ہیں، پھر یہ نفس مطمئن ہوتا ہے اور اللہ اسے اطمینان عطا فرماتا ہے، پھر رب کہتا ہے تیرا دل مطمئن ہو گیا، رب تیرا انتظار فرما رہا۔ ترتیب سے یہ تصوف کی زبان سے نفس مطمئنہ تک ذکر ہے۔ پھر ترجمہ پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو نفس ہمارا والوں کو بھی پاتا، اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں جو نفس لوامہ والوں کو بھی دھتکارتا نہیں، پاڑتا ہے، اور اس کی بھی مانگتا ہوں جو عبادت گزاروں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ جب پناہ مانگ لی کس بات کی؟ جب آپ کسی کو کہیں گے نا مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، مجھے بچائیں، تو کس سے بچائیں؟ آپ خود بتائیں گے دشمن کا نام کہ یہ موسم ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے۔ سو پہلی بات دیکھیں دنیا میں کتنے، یہ سورہ مبارکہ ہمیں روئے زمین کے سب سے بڑے فتنے سے آشنا کر رہی ہے۔ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ سمجھاتی ہے سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، سب سے بڑا فتنہ وسوسہ ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ کہتے ہیں مخفی آواز کو، ایک ہوتی آواز کو بولے، مثلا ظاہر ہے ان سب وہاں سے اونچی آواز میں بولیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، میں بھی دیکھ لوں گا، مگر وہ اگر وہ سرگوشی کریں گے آپ کو مجھے پتہ نہیں چلے گا، مگر وہ سرگوشی کر لیں گے۔ وسوسہ کہتے ہیں مخفی آواز کو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور یہاں جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وسواس، یہ اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ آج بطور گالی بھی لوگ کہتے ہیں بڑا خناس۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ خناس کہتے ہیں کھسک جانے والا، کھسک جانے والا، یعنی ایک کھسکنے والا وہ ہوتا ہے شرارت کر کے چلے جانا، اور ایک ہوتا ہے ڈر کے مارے چلے جانا۔ جو کھسک جائے، ایک ہوتا ہے قوی دشمن جو سامنے ڈٹ کے آ جائے، کھڑا ہو، ایک قوی دشمن ہوتا ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہو، اور ایک بزدل دشمن ہوتا ہے جو سامنے نہیں آتا، باتیں کرتا رہتا ہے، شرارت کرے گا اور پھر بھاگ جائے گا۔ یہاں اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کو جو دعا سکھائی، اس میں لفظ شیطان نہیں ہے، بلکہ فرمایا وسوسہ انداز کے شان سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، یعنی وسوسہ بھی ڈالتا ہے، خناس ہے۔ خناس اسی لیے کہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ شیطان
یہاں کیوں مراد لیا ہے؟ شیطان وار کر کے بھاگتا ہے، اتنا بہادر نہیں کہ کھڑا رہے گناہگار کے سامنے بھی، ولی اور نیکوکار سے تو ڈرتا ہے، انسان گناہگار سے بھی وہ بڑا بزدل ہے، وہ بس شرارت کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک کیسے بھاگتا ہے؟ چھپ چھپ کے پھر آتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں یہ بھاگتا ہے۔ شیطان بالخصوص اللہ کا جتنا بلند ذکر ہوگا، آذان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان مسجد کے ارد گرد گھیرے ڈالے رکھتا ہے، نمازیوں کو روکتا ہے، مگر آذان میں زور لگانے کی کیوں؟ چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، آج علماء نے ساؤنڈ اور مائک لگا دیے ہیں، کہتے ہیں جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر تو شیطان بھاگتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے بھاگتا ہے کہ وہ آذان کی رینج سے باہر چلا جائے، وہ بھاگتا ہے۔ اور اگر میں سمجھا سکوں تو وہ بزدلی سے اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے ذلت کے ساتھ، اور جو مؤذن آذان دیتا ہے وہ بھاگتا ہے جہاں تک۔ اسی طریقے سے جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ آپ کھانا رکھ دیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اللہ کا ذکر با اسم اللہ، تو آپ کے کھانے میں شیطان شریک ہوگا، بے شک آپ مکہ اور مدینہ میں بیٹھ کے کیوں نہ کھائیں، کھانے میں شریک ہوگا۔ آپ کپڑے پہنیں، آپ تیل لگائیں، آپ کنگھی کریں، جو چیز بھی بغیر بسم اللہ کے کریں گے شیطان اس میں شریک ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ تعلقات ازواج کریں اور شروع میں اللہ کی پناہ نہ مانگے، وہ پھر ظالم موجود رہتا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہو جائے اس پر وہ کھسک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ نہیں آنے والا، یہ اللہ کے ذکر کے حصار میں آ گیا ہے۔ جو اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے شیطان پھر اس دائرے سے باہر رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور دوسرا خناس کا معنی چھپ کر وار کرنے والا، بھاگنے والا۔ حضرت مکرم، ہمارے پاس جو 5-7 منٹ ہیں اسی میں کلوز کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ کچھ آپ تھوڑا سا تاخیر سے آتے ہیں، وگرنہ ہم 20 منٹ پہلے شروع کر لیتے۔ آج ہم نے 11:20 پر کم و بیش شروع کیا ہے کتاب۔ اگر آج سارے آپ وقت پہ چلے جاتے ہیں اس پہ 9:20 پر، اگر آپ سارے وقت پہ آتے ہیں تو ہم 9 بجے بھی شروع کر سکتے ہیں، 8:30 بھی شروع کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ دوسرا درج ہے، میں مایوس نہیں، میں خوش ہوں۔ مجھے تو 20 منٹ بھی محبت سے بولنے کو مل جائے تو کافی، قرآن کا پیغام جانا چاہیے۔ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی کام بگڑ جائیں ہم کہتے ہیں شیطان نے کیا۔ اچھا، ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے، لڑائی ہو جائے، ہم کہتے ہیں شیطان سے۔ تو ایک بزرگ نے وظیفہ کیا شیطان پر قابو پا کہ تجھے کیا ملتا ہے یہ شرارتیں کرنے کا، تجھے کیا ملتا ہے؟ اس نے کہا بزرگوں میں کچھ نہیں کرتا، سارا یہ خود کرتا ہے، مجھ پر الزام لگا، میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا پناہ ہے تیری، وہ اور پناہ ہے، وہ وسوسے والی بات ہے، عمل یہ خود کرتا ہے، میں نہیں کرتا۔ کمال ہو گئی، ساری دنیا میں تو نے آگ لگائی ہوئی ہے، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، نمازیوں کے درمیان، کمیٹی والا کے درمیان، ہر جگہ تیری آگ لگی ہوئی ہے۔ میں بزرگوں الزام ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کیا بتاؤں، چوک میں دکھاتا ہوں، میں صرف ایک انگلی لگاتا ہوں، قرآن میں بھی اس انگلی کا ذکر ہے، حدیث میں صرف ایک انگلی لگاتا ہوں، باقی سارے خود کرتے ہیں۔ کوئی میں ساس بہو کے درمیان نہیں ہوتا، کوئی میں نند باوت کے درمیان نہیں ہوتا، یہ مجھ پہ الزام ہے، سارا کچھ خود کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پکڑ کے بازار لیا، کیا یہ چوک ہے، کیا ہے؟ سامنے دودھ والی دکان ہے، یہ جلیبیاں پکڑی ہیں کیا؟ کہ میرا جتنا کام ہے انصاف کیجیے گا، پھر مجھے مانگ دیجیے گا۔ وہ گیا اور مٹھائی بن رہی ہے، جلیبی سمجھ لیں، شیرے پہ انگلی لگا کے دودھ والے کے پاس دیوار پر لگا دی، کہتے بس میں جا رہا ہوں، اب دیکھنا۔ وہ شیطان ابلیس نے شیرہ لگایا، وہ چلا گیا، مکھیاں جمع ہو گئی، دودھ والے نے دیکھی کہ دودھ کے پاس مکھیاں، لوگ اعتراض کریں گے، دودھ والوں نے وہ چھانٹا سا رکھا ہوتا ہے مکھیاں اڑانے کے لیے، وہ اس کے پاس تھا۔ تو ایک بلی بیٹھی تھی نیچے کہ کہیں کسی سے مٹھائی کوئی گرے گی تو میں کھا لوں گی،
ایک دودھ لینے کے لیے جناب آئے کے ساتھ پالتو کتا تھا، گہما گہمی ہے. دودھ والے نے جب مکھی کو دیکھا تو چھانٹا اٹھا کے اس نے مکھیوں کو بھگایا. دیکھا ہے نا مطلب دکاندار جیسے بھگاتے ہیں. اس نے چھانٹا اٹھا کے مکھیوں کو بھگایا. مکھیاں تو بھاگی، بلی بیچاری ڈر گئی کہ مجھے مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا. بلی بھاگی تو کتے کو بھی اپنی ذمہ یاد آ گئی. کتے نے بھی چھلانگ لگائی بلی پر. جب کتے نے چھلانگ لگائی لوگ ڈرے. کوئی دودھ کی کڑھائی کے ساتھ لگ گیا، دودھ کے پتیلے کے ساتھ لگ گیا، سارا دودھ گر گیا، کوئی جل گیا، شور مچ گیا. دودھ والے نے کتے والے کو پکڑا کہ رکھ نہیں سنبھال نہیں سکتے تو رکھا کیوں ہے. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے، یہ کیا وہ کیا. جھگڑا شروع ہو گیا، کلہاڑیاں ڈنڈے چل گئے، خون بہہ گئے. بزرگ نے شیطان کے بال چھوڑے، کہا جا بھائی تیرا قصور نہیں، سارا ہم انسانوں کا پڑا. کہ جہاں بھی احتیاطی تدابیر نہیں ہے، حکایت بزرگوں کی تماثیل ہے. ہوتا یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی چوک لگاتا ہے، وہ تھوڑی سی شرارت کر کے سارا کام نہیں کرتا. بعد والا کام سارا انسان خود سنبھال لیتا ہے. قرآن نے اس کو وسوسے سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بخبی آواز ہے، وہ کان میں تھوڑی سی بات ڈالتا ہے، پھر انسان اس کو دل میں رکھتا ہے، سوچتا ہے، عملی تدبیر اسی کی خود بناتا ہے. ہر برائی کی جڑ وسوسہ ہے، ہر برائی کی برا خیال ہے، وسوسہ ہے. خیالات انسان نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا کوئی بھی. اصحاب النبی بھی خیالات نہیں روک سکتے. انسان کے اندر جو نفس موجود ہے، کوئی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہر کسی کے ساتھ ایک نفس ہے، ایک گرگلانے والا، وہ گرگلاتا ہے. صحابی رسول نے فرمایا یا رسول آپ کے ساتھ؟ آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، مگر اللہ کے کرم سے میں نے اس کو تابع و فرما کر دیا ہے، وہ میرے قابو میں ہے. یہ اندر کی آواز ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کسی طریقے سے دل میں ڈالتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عن علی بن حسین قال ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. یہ بخاری شریف کی کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. اسی لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتی رہنی چاہیے. جتنی پناہ مانگے گے بچے رہیں گے، اور جو پناہ نہیں مانگے گا وہ ہر وقت شیطان کے نرغے میں آتا رہے گا. حاضرین مکرم، شیطان کا وسوسہ جس سے پناہ مانگی، اور وہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ظاہری تکلیف دینے والا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے، مگر صدور الناس دلوں میں جو باتیں ڈال دے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. دل کو قلب کہتے ہیں، سینے کو صدر کہتے ہیں، یعنی سینے میں دل ہے. شیطان پورے سینے کو ڈسٹرب کرتا ہے، اندر بے قرار کر دیتا ہے. خواہ بھائی بہن کی دشمنی دل میں خیال آتے ہیں، آج اس نے مجھے ہاتھ نہیں بنایا، آج میرے پاس اسی طرح گزر گیا، آج مجھے ملا ٹھیک نہیں، آج خطاب میں میرا نام نہیں لیا، آج سٹیج پر مجھے نہیں ملا. وسوسہ ہے تھوڑا سا، اگر اسے کنٹرول کر لیا تو اللہ کنٹرول کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور شیطان بھی روتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. لیکن اگر اس کو پالا تو یہ چہرے پر تاثرات آئے. بارش تھی، اندھیرا تھا، ہم نے آقا کا انتظار کیا. آقا تشریف لائے، نماز پڑھائے، خوف کا عالم تھا. آقا نے فرمایا 3 بار یہ دونوں کل پڑھ لیا کرو، صبح و شام. جب دیکھا نا چہروں پر پریشانی، فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 3 بار صبح پڑھ لو، 3 بار شام پڑھ لو. مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہے اللہ تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا. اور یہ سنن النسائی کی 5438 نمبر حدیث ہے. دوسرا بخاری شریف فضائل القرآن حدیث نمبر 5017. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ آپ کے لیے کہ دن بھر کی تھکاوٹ، کسی کے تانے، دشمنی، بھوک، پیاس. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو جب میرے آقا بستر پر آتے اور دراز ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دست مبارک جمع فرماتے ہیں، دونوں دست مبارک جمع فرماتے ہیں، اور 3 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 بار سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس. 3 قل پڑھ کے نبی مکرم کی سنت بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت کے ساتھ
اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اللہ کا نبی جو سراپا رحمت ہے آقا تینوں صورتیں تین بار پڑھ کے دم فرماتے اور دونوں ہاتھ پورے جسم پر پھیرتے، جہاں جہاں ہاتھ جاتا وہاں پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں دیکھیں جسم سے ساری بے چینی، ساری تھکاوٹ اور جادو دیگر سارے اثرات اس سے ختم ہو جاتے ہیں اگر یہ روزانہ کر لیں 5 منٹ۔ یہ سوتے وقت ہے اور گھر سے نکلتے وقت بھی یہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورہ ناس کو 10 بار پڑھے اللہ رب العزت پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب دیتے۔ اور میں حیران ہوا اس روایت کو پڑھ کر کہ 10 بار سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے بسم اللہ کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مفتی صاحب اگلا جملہ اس حدیث مبارکہ کا کہ جو 10 بار پڑھ کے رات کو سویا، اس رات اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ اسے شہیدوں جیسی موت عطا فرمائے۔ کتنے بے خبر ہیں اس بڑے ہتھیار سے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، چاہیے تو کبھی جمعے میں آئیے یا انفرادی طور پر ملیے۔ حضور شیخ الاسلام نے فیوزات محمدیہ میں جو دم بتایا، آپ جادو سے، نظر بد سے، گھر میں ناچاکی ہے، کوئی بیٹیاں بیٹے پریشان ہیں، سٹریس کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی دکان پر حضور شیخ الاسلام نے وظیفہ دیا اور میں نے کئی لوگوں کو عمل کروایا کہ مریض خود یا گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھے شام کے وقت درود آیت الکرسی اور تینوں قل بآواز بلند پڑھے، اپنے سامنے پانی رکھے، ایک پانی رکھے جو پینے والا ہو، ایک پانی رکھے جو نہانے والا ہو، ایک پانی رکھے جو چھڑکاؤ، جو پریشانیاں ہیں وہ نیت کریں اور یہ صورتیں پڑھیں، تاپ ان کو دم کریں۔ اب خود اگلے دن گھر والوں کو وہی سارا پانی پلائیں، کھانے میں پینے میں سارا، اور وہ جو پانی دم کیا تھا وہ نہانے والے پانی میں مکس کرے، اس سے غسل کرے، اور وہ جو تیسرا پانی تھا جہاں جہاں گھر میں آپ کو خدشہ ہے کہ یہاں آسیب ہے، شیاطین ہے، بے برکتی ہے یا جادو جنات ہے، وہ گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ 7 دن، 11 دن، 21 دن اور 40 دن، یہ ان میں سے جو بھی 40 دن ریگولر کریں گے، یقین رکھیں سورہ ناس پر اللہ آپ کے گھر کو ہر مصیبت سے پاک فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سورہ ناس قاری صاحب نے ہمارے تلفظ درست کرائے۔ اگلی بار ہم یاد کر کے آئیں گے سورہ فلق۔ اگلی بار آپ سورہ یاد کر کے آئیں گے جنوری کے پہلے ہفتے میں، آپ سورہ یاد کر کے آئیں گے، قاری صاحب پھر ہماری درستگی کرائیں گے، اور میں یہاں جو خاص باتیں رہ گئی ہیں وہ بھی، اور اگلی سورہ مبارکہ کے جتنا طالب معنی محنت ہوگی۔ میں بہت مشکور ہوں، بہت بزرگ چہرے، بہت خوبصورت معراج قرآن کے دیرینہ چہرے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں بہنوں سے بھی، آپ سے کہ آپ کی مساعدت سے اگلا درس ہمارا اس سے ڈبل ہوگا۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو اگلی دفعہ کم از کم 2 ساتھی ہونا ہے، زیادہ نہیں، تو ہمارا اگر 2 ساتھی آئیں تو 10 کتنا